یہ نہایت افسوسناک بات ہے جناب چیئرمین کہ دی اٹارنی جنرل ہیز dared, and I use the word deliberately, has dared to clarify the proceedings that have taken place in the House. Attorney General جو ہے اس کو ایک privilege ہے under the Constitution کہ وہ دونوں houses میں آ کے بیٹھ سکتا ہے. He is not a member of this House. He cannot control the proceedings of this House. He cannot talk on behalf of this House. And he cannot issue a clarification on behalf of this House. یہ بات بالکل واضح ہے. اٹارنی جنرل اگر اتنے وہ ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے ہیں تو پھر جب جوڈیشری کی طرف سے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ کی پیٹھ کے اوپر کوڑے مارے جاتے ہیں جوڈیشری کے اندر، تو اس وقت بھی اٹارنی جنرل کو کورٹ میں کھڑے ہو کے اور پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. میری آپ سے گزارش ہوگی، دس ہاؤس ٹیکس serious exception to the letter that has been written by the Attorney General to you. Not to me, to the law minister. To the law minister. I take serious exception to the fact that that letter should be placed on the record of this House. ایک تو یہ آج تصحیح کر رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ کون ایماندار تھا کون نہیں تھا. جناب چیئرمین، سپریم کورٹ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی نیب کی جو انہوں نے NRO لیا ہے اس کیس کے حوالے سے، اور یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. اس کی بھی ذرا یہاں بات کر دینا. یہ پارلیمنٹ، سر میری گزارش سنیں، یہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. ایک بڑی جماعت کو آپ نے ایک سازش کے تھرو، آپ نے خرید و فروخت کے تھرو وہاں پر اقلیت کو اکثریت پہ آپ نے مسلط کر دیا. دو صوبائی اسمبلیاں آج خالی پڑی ہیں اور آئین کے مطابق آپ الیکشن کا شیڈول تک اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. اس کی بھی بات کریں، کہتے ہیں آگے چلیں، تو ہم تو کہتے ہیں آگے چلیں، دیں الیکشن کی ڈیٹ، کرائیں الیکشن اس ملک میں، بحال کریں ان اسمبلیوں کو، بات کریں وہاں پر عوام کی، جائیں عوام کی عدالت میں. اور یہ جناب کہ اٹارنی جنرل اور یہ جناب کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہاپ اپ، یہ نہیں. عدالتوں کے سارے فیصلے تسلیم کریں یا نہ کریں، فیصلہ کریں. آپ تو عدالت کا کوئی فیصلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. عدالت کہتی ہے الیکشن کرائیں، آپ کو جنبش ہی نہیں ہوتی ہے. عدالت کہتی ہے بلدیاتی الیکشن کرائیں، آپ ہلتے نہیں ہیں. آنریبل لا منسٹر. ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا، لا منسٹر پلیز تشریف رکھیں. کورٹ نے یہ کہا، لا منسٹر کھڑے ہیں، پلیز تشریف رکھیں. ان کے جواب میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے دانستہ طور پہ اسمبلیاں چھوڑی، آپ کو اسمبلی میں بیٹھ کے اس لیجسلیشن پہ بات کرنی چاہیے تھی. اور یہ بات میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے اس دفعہ بھی کہی تھی جب وہ بل آیا تھا یہاں پہ، جب وہ بل نیشنل اسمبلی میں گیا تھا. آپ اگر پارٹی کرنے کے لیے نکل جائیں اور آپ مڑ کے دیکھیں ہی نہ پارلیمان کی طرف اور بے توقیری کریں ایوان کی، 8 مہینے آپ لاجز میں بیٹھے رہیں اور ایوان میں آنا پسند نہ کریں، تو پھر یہی بات ہوگی. آپ اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، آپ اپنا قبلہ درست کریں. جس دن وہ درست ہو گیا چیزیں بھی درست ہوں گی. آنریبل اپوزیشن لیڈر، سر بس اس بحث کو میرے چھوڑ دیں، اب ہاؤس کے بزنس چلائیں. سر وہ ایک منٹ سر یہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا جو ہائی کورٹس ہیں وہ کورٹس نہیں ہیں؟ ہائی کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ فل 4 ڈیٹ دیں الیکشن کی، وہاں پر یہ منہ بار کر لیتے ہیں، وہاں ہی اپنی پارٹی کرنے چلے جاتے ہیں. آئیں میدان میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس طرح ہوتا ہے. سر میں کوسچن آر لے لوں یا نہیں؟ سر کوسچن آر لینے دیں مجھے پلیز. کوسچن آر، بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں. اس طرح آپ لوگ کوئی بھی میرے خیال میں سننا نہیں چاہتے ہیں. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Tuesday, the 14th February 2023. Dr. Arif Alvi, President.